نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْحِ الْبَصَرِ، قیامت کا معاملہ تو ایک پلک جھپکانے کی طرح ہے۔ قیامت آ جائے، قیامت کب آئے گی، یہ بار بار جو سوال کرتے ہیں انہیں جواب دیا گیا۔ قیامت آئے گی تو قیامت کا لانا کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لمحے میں آ جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت آ جائے گی۔ او هو اقرب، بلکہ پلک جھپکنے میں تو ٹائم لگتا ہے، قیامت اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے پہلے آ جائے گی، کیونکہ وہ فرمائے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو تو لوگ آتے ہیں، بچے کو گود میں لیتے ہیں، کوئی اس کے کان کو دیکھتا ہے، کوئی اس کی ناک کو دیکھتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کی شکل کس سے ملتی ہے، اس کی حرکتوں پر غور کرتے ہیں، لیکن جو عبرت کی نگاہ ہے وہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے نگاہ عبرت عطا فرمائی۔ قرآن کا نور کیا کہتا ہے، فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کتنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کی علامت اس کے رونے سے پتہ چلتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوتے ہی اگر رو پڑے تو ڈاکٹر بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو، یہ زندہ ہے۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدائش کے فوراً بعد اگر نہ روئے تو میڈیکل سائنس کی روح سے اس کے اندر کچھ نفسیاتی یا دیگر جسمانی پرابلمز ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی پہچان اس کی آواز ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا علم پیدا ہوئے۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے کان بنائے، یہ بچہ اپنے کانوں سے آوازوں کو سنتا ہے اور آہستہ آہستہ شعور اور سمجھ اسے پیدا ہوتی ہے۔ والابصار، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائی، بچہ دیکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بچہ بہرا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا، جو بچہ بہرا پیدا ہوگا وہ گونگا بھی ہوگا، اس لیے کہ جب وہ آوازوں کو سن نہیں سکے گا تو بول بھی نہیں سکے گا۔ تو فرمایا اللہ نے کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی تمہیں، جس سے تمہیں شعور پیدا ہوا۔ اب تم غرور کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مجھے میری عقل سے ملا ہے۔ والافئدہ، اور اللہ نے تمہارے لیے دل پیدا کیے، دل سے مراد عقل ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیا تم نے ان باتوں پر شکر کیا؟ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات فی جو السماء، آسمان کی فضا میں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یعنی پرندے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور آسمان کی فضاؤں میں وہ تیرتے ہیں۔ ان فضاؤں میں اس کا بیلنس قائم کرنا اسے کس نے سکھایا؟ سائنس کا یہ کہنا ہے کہ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پرندے کو یہ کھینچ کر گراتی کیوں نہیں ہے؟ تو سائنسدان یہ کہیں گے کہ پرندہ اپنے بیلنس کو قائم رکھتا ہے، اس کی پر کی قوت ہے، اسے پر کس نے دیے، بیلنس قائم کرنے کا شعور کس نے دیا، اور اسے اڑنے کی طاقت اور اڑنے کی تربیت کس نے دی؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان پرندوں کو فضاؤں میں اللہ ہی روکے ہوئے ہیں، ساری قوتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، ایمان رکھتی ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ گھر بنائے رہنے کے لیے جس میں تم مستقل قیام کرتے ہو، ہر قسم کی ضروریات اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی۔ یعنی تمہیں گھر بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہے، اسی طرح اینٹ کی ضرورت ہے، رنگ کی ضرورت ہے۔ کیا یہ رنگ سیمنٹ جن چیزوں سے بنتے ہیں کیا یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں؟ اسی طرح اگر فریج ہے، اے سی ہے، اگر لکڑی کا سامان ہے، فرنیچر ہے، گھر میں ضروریات کی اور چیزیں ہیں، تو یہ تمام چیزیں بنی ہیں لوہے سے، لکڑی سے اور دیگر چیزوں سے۔ یہ چیزیں ساری کی ساری دنیا کے اندر اللہ نے پیدا کی ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو جوڑنے کی عقل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔
وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر پیدا کیے، یعنی خیمے، جو چمڑے کے خیمے بنائے جاتے ہیں. تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ، یہ خیمے تمہارے لیے ہلکے ہوتے ہیں، ہلکے گھر ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، جن کا اٹھانا آسان ہے. یوم ظعنکم، جب تم سفر میں ہوتے ہو، اور یوم اقامتکم، اور جب تم سفر کے بعد تم کہیں پڑاؤ کرتے ہو تو جنگل ویران میں خیمے ڈال کر تم عارضی قیام کر لیتے ہو. ومن اصوافها، اور جانوروں کے اون سے، واوبارها، اور ان کی روحوں سے، واشعارها، اور ان کے بالوں سے. دیکھیں اون تو آپ سمجھتے ہیں، بال بھی سمجھتے ہیں، اور ایک بالوں سے بھی باریک جانوروں پر، جس کو ہم چھوٹے بال سمجھتے ہیں، وہ اصل میں روحیں ہوتی ہیں. ہمارے جسموں پر بھی ہم کہتے ہیں نا رونگ کے کھڑے ہو گئے، تو ایک تو ہمارے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور ایک آپ اگر چہرے پر غور کریں گے تو ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے، جنہیں آپ بال کہیں یا روحیں کہیں، ان سے بھی لباس بنائے جاتے ہیں اور سامان کی چیزیں بنتی ہیں. اساساً تمہارے استعمال کے سامان بنتے ہیں. ومتاعاً، اور فائدے کی چیزیں. الی حین، ایک وقت تک، پھر تمہیں مرنا ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس چیز سے اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا. یہ سایہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو چیز کا نتیجہ ہے، اور سایہ گرمی کو دور کرتا ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے چھپنے کی جگہ یعنی غار بنائے، جہاں پر اگر کوئی سفر پہ ہو، تیز بارشیں ہونے لگیں تو وہ پناہ لے سکے. وجعل لکم سرابیل، اور تمہارے لیے لباس پیدا کیے، تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. وسرابیل تقیکم بأسکم، اور ایسے لباس پیدا کیے جو تمہیں جنگ میں زخم سے بچاتے ہیں، یعنی لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زرہ، اس طرح کے لباس کہ جو جنگ میں کام آتے ہیں. تو جنگی لباس اور عام لباس، یہ جن چیزوں سے بنتے ہیں وہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ بنانے کی عقل بھی انسان کو اللہ نے دی ہے. انسان کو اللہ ہی نے پیدا کیا، انسان کے ہاتھوں میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے جسم میں طاقت اللہ ہی نے دی ہے. کذالک، اسی طرح، یتم نعمتہ علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری فرماتا ہے. لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھیریں، فإنما علیک البلاغ المبین، تو اے محبوب آپ پر صرف واضح پہنچا دینا ہے. وہ عمل نہ کریں گے تو خود وہ اپنے آپ کو تباہ کریں گے. یعرفون نعمت اللہ، وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، پھر اس نعمت کا انکار کر کے ناشکری کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان لوگوں میں سے اکثر کافر ہیں.